میں پیدا ہوا ہے اور جب لاٹھی بننے والا ہے، سہارا بننے والا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو میرے نام پہ ذبح کر دو، اپنے بیٹے کو میرے نام پہ ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے یہ نہیں کہے اللہ یہ اکلوتا بیٹا تو نے دیا ہے، میرے بعد تیرے دین کو بچانے والا بھی ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا بھی ہے، کچھ آپ قربانی میں مانگ لے۔ کچھ نہیں کہا، دل میں کوئی بات نہیں آئی، بلکہ گئے جا کر بیٹا سے کہا بیٹا تمہاری کیا رائے ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں دین کے نام پہ قربان کر دوں۔ قربان جائے اس بیٹے کی تربیت کے کہ وہ کہتے ہیں یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر دیجئے۔ ستجدنی انشاءاللہ، اے ابا جان آپ پریشان نہ ہو کہ میں اس وقت ہچکچاؤں گا، بلکہ میں صبر کے ساتھ میں انشاءاللہ اپنے معاملے میں بالکل کامیاب ہوں۔ یہ آزمائش کی گھڑی تھی، جب وہ لے کر چلے اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کے لیے، اللہ حضرت جبرائیل کو بھیج دیتے اے ابراہیم تم کامیاب ہو گئے، نہیں ایسا نہیں ہوا۔ جب وہ لے کر گئے ہاتھ پیر باندھ دیا، کہتے اللہ تعالیٰ اے ابراہیم تم کامیاب ہو گئے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ جب لٹا دیے ہیں اپنے چاقو کو تیز کر رہے ہیں تب بھی اللہ کہتے اے ابراہیم تم کامیاب ہو گئے، ایسا نہیں ہوا۔ جب گلے پہ چلانا شروع کر دیے ہیں تب اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں اے ابراہیم تم کامیاب ہو گئے ہیں۔ میرے پیارے اور بھائیوں ایسا ہی ایمان ہمیں چاہیے اس وقت، ایسا ہی مضبوط ایمان چاہیے۔ اے اللہ اگر تیرے دین کے نام پہ، تیرے اسلام کے نام پہ، تیرے اسلام کے پھیلاؤ کے نام پہ، تیرے دین کی بقا کے نام پہ، اے اللہ اگر تو میرے بیٹا کو مانگے گا میں بیٹا کو دے دوں گا، بچے کو مانگے گا بچے کو دے دوں گا، زمین کو مانگے گا زمین کو دے دوں گا، جائیداد کو مانگے گا جائیداد کو دے دوں گا، گھر کو مانگے گا گھر کو دے دوں گا۔ اے اللہ اگر تو میری جان مانگے گا میں جان دے دوں گا۔ میں زندہ ہوں تیرے لیے، تیرے نام کے لیے، تیرے کلمے کے لیے، تیرے اسلام کے لیے، تیرے اسلام کی تبلیغ کے لیے، میرا جینا تیرے لیے، میرا مرنا تیرے لیے۔ یہ ہم اور آپ ٹھان لیں، یہ اس وقت کی ضرورت ہے، یہ اس وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں ایسا ایمان آ گیا جیسا حضرت ابراہیم کے زندگی میں تھا، اگر ہماری زندگی میں ایسا ایمان آ گیا جیسا حضرت اسماعیل کے زندگی میں تھا، وہ یقین جانے انشاءاللہ آنے والا کل اس ملک میں ہمارا ہوگا، آپ کا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کا ہوگا۔ اور اگر ہم اس میں کمزور ہو گئے تو حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ کا بیان آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ہماری 60% آبادی ارتداد کی طرف چلی جائے۔ ایسی آزمائش کہ ہماری بڑی آبادی چلی جائے گی، ارتداد کے دروازے پہ کھڑی ہے، ایک ہوا کا جھونکا چلے وہ ختم ہو جائیں گے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسی جگہ پہ ایک عالم کے سننے والے کی، ایک کلمہ پڑھنے والے کی، ایک مسجد میں جانے والے کی ذمہ داری ہے اللہ سے وعدہ کرے اے اللہ 10-60% تو کیا ایک بندہ بھی انشاءاللہ ارتداد کی طرف نہیں جائے گا۔ جب تک ہم زندہ ہیں تب تک ایسا نہیں ہو سکتا جس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ کہ دین کے اندر کمی کر دی جائے اور میں زندہ ہوں، ویسا ہی ہم اور آپ اللہ سے وعدہ کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم زندہ ہوں لوگ مرتد کی طرف چلے جائیں، ہم زندہ ہوں لوگ اسلام چھوڑ کر چلے جائیں، ہم زندہ ہیں بیٹے ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ اس کو روکنے کے لیے ہمیں گلی گلی جانا پڑے گا، ہم جائیں گے محلے محلے جانا پڑے گا، ہم جائیں گے ذلیل ہونا پڑے گا، ہم ہوئیں گے لوگوں کی داڑھی پکڑنی پڑے گی، ہم پکڑیں گے پیر پکڑنا پڑے گا، ہم پکڑیں گے لوگوں کی گالیاں سننی پڑے گی، ہم سنیں گے، لیکن انشاءاللہ تاریخ میں یہ دن نہیں لکھنے دیں گے کہ ہزاروں علماء زندے تھے، لاکھوں کلمہ پڑھنے والے زندے تھے، ان کے گھروں سے لوگ مرتد ہو رہے تھے۔ انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ میرے بھائی ایک عیسائی
ایک صحابی کو عیسائی بادشاہ گرفتار کر لیتا ہے. گرفتار کرنے کے بعد کہتا ہے کہ تم عیسائی بن جاؤ. وہ صحابی کہتے ہیں مجھے منظور نہیں ہے. کہا بن جاؤ گے تو آدھی حکومت دوں گا میں اپنی, آدھی حکومت میں تم کو اپنی دوں گا. کہا مجھے منظور نہیں ہے. کہا اگر تم عیسائی بن جاؤ گے اپنی بیٹی بھی دوں گا, اپنی بیٹی دوں گا تم کو, آدھی بادشاہ دوں گا, بن جاؤ. تو صحابی نے کہا منظور نہیں ہے. تو اس بادشاہ نے کہا آگ جلائی جائے, کڑھائی چڑھائی جائے, اس پہ تیل ڈالا جائے. جب وہ تیل کھول گیا بالکل کہ جیسے ہی کسی کو ڈالے اس میں تو فرائی ہو جائے, تو صحابی کو لایا گیا. کہا تمہیں اس آگ میں ڈالا جائے گا. وہ صحابی زاروں قدار رونے لگے. عیسائی بادشاہ نے کہا تمہیں پہلے ہی کہا تھا میں, تم اس آگ کی تپش کو برداشت نہیں کر پاؤ گے. تمہیں میں نے بادشاہت کی لالچ دی, تمہیں میں نے بیٹا بیٹی دیا, تم نے قبول نہیں کیا. اب تم اس آگ کو دیکھ کر رو رہے ہو کہ تم جلنے والے ہو, اب کیا فائدہ. میرے بھائیوں, اس وقت بھی یہی آزمائش ہمارے ساتھ ہونے والی ہے. آؤ تمہیں گھر دیا جائے گا, آؤ تمہیں نوکری دی جائے گی, آؤ تمہیں کامیابی دی جائے گی, آؤ تمہیں جاب دیا جائے گا, آؤ تمہیں راشن کارڈ دیا جائے گا, آؤ تمہیں سب چیز دیا جائے گا, آؤ تمہیں شہریت دیا جائے گا. اس مسلمان صحابی کی چیز اپنی زندگی میں یاد رکھے. میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں, جہاں تک میری آوازیں جا رہی ہیں وہ یاد رکھے, اور جو نہ سن پائے ہیں ان کو سنائے یہ چیز اور بتائے ہماری زندگی میں ایمان ایسا ہی رہنا ہے. اس صحابی نے کہا ارے بیوقوف بادشاہ, میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تیری آگ میں جلنے والا ہوں, میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے اس آگ میں تم فرائی کرنے والے ہو, میں تو اس لیے رو رہا ہوں اے اللہ تو نے مجھے ایک جان دیا ہے, اے اللہ تو نے مجھے ایک جان دیا ہے, میں ایک بار قربانی دینے جا رہا ہوں. کاش میرے جسم میں جتنے بال ہیں اے اللہ تو اتنے جان دیا ہوتا, میں ایک ایک کر کے سب کو تیرے نام پہ قربان کر دیتا. میں تو اللہ سے یہ مانگ رہا تھا اے اللہ تو نے مجھے ایک جان دیا ہے, میرے جسم میں جتنے بال ہیں اے اللہ تو اتنا جان دے دیتا, میں ایک ایک کر کے سب کو قربان کر دیتا, میں پیچھے نہیں ہٹتا. اے میری مائیں بہنیں, اے میرے بھائیوں, اے میرے چچا, ہم سب یہ ارادہ کر لیں اللہ نے ہمیں ایک جان دیا ہے. اس کلمے کو پھیلاتے ہوئے, اس کلمے کو سنبھالتے ہوئے, اس اسلام پہ چلتے ہوئے, اس اسلام پہ باقی رہتے ہوئے اگر ہمیں جان دینا پڑے ہم خوشی سے جان دے دیں گے, مال دینا پڑے خوشی سے مال دے دیں گے. کبھی بھی ہم ایمان کے ساتھ سودا نہیں کریں گے, کبھی بھی ہم اسلام کے ساتھ سودا نہیں کریں گے. یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے, یہ اس وقت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ کے واقعے کو نقل کیا ہے. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. عیسائی بادشاہ نے اعلان کیا یہاں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب کے سب کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے. اس وقت عیسائیت ہی تھی, اسلام تو جمع کر دیا گیا. ایک روایت پہ 24, ایک روایت پہ 30 ہے. ان تمام لوگوں کو جمع کر دیا گیا. ان کی آنکھوں کے سامنے ایک بڑا سا کنویں ٹائپ کا گڈھا کیا گیا, اس میں آگ لگائی گئی اور کہا گیا تمہارے پاس 2 آپشن ہیں, یا تو تم اسلام پہ رہو گے, اللہ کو مانتے رہو گے, اس آگ میں کود جاؤ, ورنہ پھر تم آ جاؤ ہماری طرف, تمہاری جان بچ جائے گی. اے میرے بھائیوں, یہ ہزاروں سال پرانا واقعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے, اس لیے ذکر کیا ہے اللہ کو معلوم ہے امت محمدیہ کو قیامت تک آنے والے وقت میں ہر 100 سال میں ہر ملک کے اندر ایسے حالات آئیں گے, آزمائش آئے گی. میری اس امت کو, میرے اس بدبے کو یہ آیتیں,
یہ واقعات ہمت دے گی، طاقت دے گی، قوت دے گی، انرجی دے گی، اس لیے یہ ذکر کیا گیا ہے، تاریخ میں لکھا ہے